اللہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ درخت پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ کیا لے کر اگتا ہے؟ اس میں تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ اس درخت کا نام جو میں نے اشارے میں لیا ہے، کوئی پہنچا ہے اس درخت تک؟ بالکل صحیح پہچانا، زیتون۔ کہیے گا زیتون۔ زیت عربی میں تیل کو کہتے ہیں، تیل، زیت۔ تو یہ زیتون اس کا نام ہے۔ یہ دوسرے درختوں سے زیادہ کارآمد ہے، بہت سی جگہوں پر یہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے۔ دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ درخت اگا ہوا ہے، مگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے۔ اس لیے اس درخت اور اس جگہ کا ذکر خاص طور پر فرمایا۔ طور سینا، یہ اس کا ذکر خاص طور پر، اور ساتھ میں اس درخت کا۔ قرآن میں کچھ درختوں کا ذکر ہے۔ ایک درخت وہ جو جنت میں تھا، جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک یہ درخت جس کو زیتون کہتے ہیں، ایک درخت وہ جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بیعت کی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اب میں اگر درختوں کی بات کروں اور جتنا بیان ہے ذرا تھوڑا لمبی ہو جائے گی بات۔ ایک درخت کے قریب جانے سے بتایا کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، ایک درخت کے قریب جانے سے جنت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، درخت کے نیچے صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اس درخت کے قریب آنے والوں کو جنت مل رہی ہے، اور جنت میں جو درخت ہے اس کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ جو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، ہر ایک کا حال درختوں کا، جگہوں کا ایک جیسا نہیں ہے۔ نسبت کی وجہ سے جگہ کو، چیز کو عزت مل جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، آپ بھی سب ہیں یا نہیں؟ ہم کہیے گا، ہم انسان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس انسانی میں آئے، ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ آئے لباس انسانی میں، تو ہمیں جو عزت ملی ہے یہ ان کی نسبت سے ملی ہے۔ پانی کتنے ہیں دنیا میں؟ جگہ جگہ۔ ویسے بھی لوگوں میں کہاوت ہے، بھئی اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، یعنی کئی جگہوں کا پانی پیا ہے اس نے۔ پانی بہت، ہر ملک میں، ہر علاقے میں پانی، مگر زمزم کو عزت ہے یا نہیں؟ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور اس سے زیادہ عزت کس پانی کو؟ جو نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ تو یہ عزت کی باتیں ہیں، نسبت کی باتیں۔ تو درخت دنیا میں ہر جگہ لگتے ہیں، مگر کوئی خاص جگہ ہو تو پھر اس درخت کی اہمیت اور ہے، اسے عام درخت کہہ سکتے نہیں۔
اچھا، اس زیتون کے درخت کو قرآن نے مبارک بھی کہا ہے، برکت والا بھی کہا ہے، تو جس کو اللہ برکت والا فرمائے وہ درخت خاص ہے، اس کے لیے اور زیادہ فضائل ہیں۔ تو زیتون اللہ کی طرف سے اس میں تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن، یہ بتایا کہ یہ چراغ میں بھی جلتا ہے، دوا میں بھی کام آتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ اس اللہ کئی خوبیاں ہیں اس میں، کتنی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ آپ اسے جسم پہ سر میں لگاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، دوا بھی اس سے بنتی ہے، یہ دوا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں غذا بھی ہے، اور یہ بہترین سالن ہے۔ اور پھر چراغ کی ضرورت پڑے تو چراغ کا کام بھی آپ اس سے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی بنانے والا۔ اب وہ بتا رہا، انگور کتنے نازک ہوتے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اس کے اندر کتنا رس، کتنا ذائقہ، کتنے فائدے۔ کچھ بیج والے ہوتے ہیں، کچھ بغیر بیج کے ہوتے ہیں، دونوں کا حال ایک جیسا سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کبھی انگور کھانے کو مل جائیں تو ان کے بیج اکثر لوگ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ الگ رکھ دو۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کتنی دوائیاں صرف اس بیج سے بنتی ہیں۔ آپ اس کو چبائیں، اچھی طرح چبا کے کھا لیا کریں۔ کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے ہضم نہیں ہوتے، تو وہ پورے ہضم نہیں ہوں گے، جب چبائیں گے اچھی طرح تو ہضم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کس نے رکھے ہیں اس میں؟ اور پھر لگتے کیسے ہیں؟ بیل کے ساتھ، اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، مگر کس طرح ان کی حفاظت ہوتی ہے وہی دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں۔ پھر فواکہ فرمایا، میوے۔ آج کل آپ کے ہاں سیزن ہے، موسم ہے آم، لفظ امب ہے، آم مشہور ہو گیا، آم ہی کہتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے قلمی آم کے کتنے ذائقے ہیں، کیسے کیسے بنائے گئے ہیں، کھاتے ہیں بڑے مزے سے۔ کبھی یاد آیا ہے کہ یہ ذائقے کس نے رکھے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ سیب کھا رہے ہیں، جتنے بھی پھل آپ کھا رہے ہیں، یہ کون بنا رہا ہے؟ ان میں تاثیر، ذائقے، اثر کون رکھ رہا ہے؟ توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اے انسان، تیرے لیے اس زمین سے کیا کیا بنایا، پانی اتارا ہے، سبزہ بنایا ہے، باغات بنائے ہیں، پھر پانی خود کتنی بڑی ضرورت ہے، اس پہ ہی غور کر لو۔ تو انسان کو ہر حال میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے۔ ناشکرا اچھا اونچی نہیں، یہ نعمتیں ہیں رب نے دی۔ پھر یہ درخت بنائے، ان درختوں میں لکڑی بھی ہے، چھال بھی ہے، ٹہنیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں۔ تمہیں سب سے بہتر حصہ پھل دیا، باقی دوسرے کے لیے وہ چھال، چھلکے، بیج وغیرہ دوسرے کھا رہے ہیں، تمہیں بہترین حصہ دیا گیا ہے۔ شکر نہیں کرتے؟ میں نے پہلے شاید یہ بات بتائی ہو، اگر نہیں ہے ذہن میں تو آئیے بات پھر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں زمین پر سب سے بڑے جسم والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی، ایلیفینٹ، فیل، اردو والے ہاتھی کہتے ہیں۔ کیا کھاتا ہے؟ گھاس۔ کیا کھاتا ہے؟ کتنا بڑا جسم ہے اس کا، کیا کھاتا ہے؟ آپ کا مختصر سا جسم ہے، آپ کیا کھاتے ہیں؟ اپنی اٹھان کو ہی دیکھ لیں، آپ کا سر اونچا، دوسرے کوئی جانور رکوع کی شکل میں، کوئی سجدے کی شکل میں، کوئی رینگتے ہیں، آپ کی اٹھان دیکھیں، غور کریں۔
اے انسان تجھے رب نے کیسا بنایا ہے؟ اندر جو خوبیاں وہ الگ، صرف اٹھان ہی دیکھ لے، شکل ہی دیکھ لے، ناک کہاں لگی ہوئی ہے، آنکھ کہاں لگے ہوئے ہیں، ان کے تناسب دیکھ، ان کے اندر خوبیاں دیکھ۔ کہتے ہیں جی انسان کی ایجاد ہے کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر انسان کی حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے انسان کو حیران کر دیا۔ بنائی انسان ہے، انسان کو ہی حیران کر دیا۔ کیا کچھ نہیں ہے اس میں، اتنی سی وہ چپ ہوتی ہے، اس کے اندر دنیا جہان کی چیز اس نے سمیٹ دی ہے۔ بہت اچھا، تمہیں یہ حیرت انگیز لگ رہی ہے، تم اس پر غور کر رہے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، شطرنج، چیس کہتے ہیں انگلش والے، 64 خانوں کا وہ بنا ہوتا ہے جس پہ آپ بادشاہ وزیر پیادے دوڑاتے رہتے ہیں، کھیل۔ لانے والے نے کہا حضرت دیکھیے یہ انسان نے بنایا ہے، ان 64 خانوں میں دنیا بھر کی چالاکی اس نے جمع کر دی ہے، دنیا بھر کی چالاکی۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا یہ انسان کا چہرہ اس سے چھوٹا ہے، اللہ نے اس میں کیا کچھ جمع کیا ہے۔ آپ کا یہ دماغ ام الحواس کتنا ہوگا سائز میں؟ چھوٹا سا، مگر اس میں پوری کائنات سما جاتی ہے۔ کتنی باتیں یاد رکھتے ہیں، کیا کچھ۔ انسان اپنی آواز کو دیکھے، سارے نظام کو غور کرے تو اس کا کام ہے فوراً سجدے میں جھک جائے اور رب کے لیے کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے میرا اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا۔ اللہ میووں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان میووں کو پہچانو، کھانے والوں مزہ تو آیا، پھل فروٹ کہہ کے آپ نے مزہ لیا، پہچانو، ذائقے لذتیں رکھی ہیں اس میں، تو اس رب کو پہچانو اور اپنی قدر بھی پہچانو، کیونکہ اپنی قدر پہچان لو گے تو رب کے بندے بن جاؤ گے۔ بے قدری اچھی نہیں ہے۔ اچھا پھر ارد گرد دیکھو، ماحول دیکھو، پھر درخت دیکھو، اس میں سے لکڑی بھی مل رہی ہے، اس لکڑی سے کیا کچھ بناتے ہو وہ بھی غور کرو، پھر اسی میں غذا ہے، پھر اسی میں دوا۔ آگے سنو، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں، 4 پاؤں والے جانوروں میں سمجھنے کا مقام۔ غور کرو ذرا، دیکھو، نسقیکم مما فی بطونہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔